الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے جو دنیا کے سب سے حسین رشتوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا تعلق جو محبت، قربانی، اعتماد اور رحمت پر قائم ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت، سکون اور رحمت پر قائم ہے۔ یہ صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ روحوں کا میل، دلوں کا سکون اور ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں نکاح صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ تعلق صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں، دو خاندانوں اور دو دلوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان پاکیزہ تعلق قائم کیا تاکہ گناہوں سے حفاظت ہو، محبت پیدا ہو اور ایک نئی نسل دین پر پروان چڑھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت خوبصورت تمثیل دی ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا ہی خوبصورت مثال ہے۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھاتا ہے، اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کی کمزوریاں چھپاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپانی چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی برائیاں دنیا کے سامنے بیان کریں۔ محبت کا حقیقی مطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یعنی اگر کسی کی اصل پہچان دیکھنی ہو تو اس کے گھر جا کر دیکھو وہ اپنی بیوی سے کیسے بات کرتا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے یا سختی، کیا وہ محبت دیتا ہے یا غصے سے پیش آتا ہے۔ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسکراہٹ، ایک نرم بات، ایک مدد، ایک دعا، یہی تو محبت کے رنگ ہیں۔ بیوی کے حقوق، بیوی کے بہت سے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا شوہر پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو۔ بیوی کا حق ہے کہ اسے عزت دی جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے، لباس اور رہائش کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اسے مارنا، ذلیل کرنا یا دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، اس کے عظیم حق کے سبب۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوہر کا درجہ گھر میں قوام یعنی ذمہ دار کا ہے، ظالم کا نہیں۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے، اس کے کام میں دل سے تعاون کرے اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کی خوبصورتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے، کبھی ایک مسکراہٹ میں، کبھی ایک اللہ تمہیں خوش رکھے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، پانی پلاتے، ان کے ساتھ ہنستے، باتیں کرتے۔ یہی تو حقیقی محبت ہے جو احترام اور دین کی بنیاد پر ہو۔ کوئی بھی گھر اختلافات سے خالی نہیں، لیکن کامیاب جوڑے وہ ہیں جو غصے کے وقت بھی زبان پر قابو رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لڑائی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جب شوہر غصہ کرے تو بیوی خاموش رہے، جب بیوی ناراض ہو تو شوہر نرمی سے پیش آئے۔ دونوں میں سے ایک کو صبر دکھانا ہی پڑتا ہے، اور یہی صبر محبت کو دوام دیتا ہے۔ معافی اور درگزر، قرآن پاک کہتا ہے معاف کرو
کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو تم معاف کر دو، اگر شوہر سے کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرو، کیونکہ محبت کا راز معافی میں چھپا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ نہایت نرمی اور اخلاق سے پیش آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، نہ کسی خادم پر، نہ کسی عورت پر، اور جب ازواج ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، فرماتے، اے عائشہ تمہارا مجھ پر غصہ بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا، یہ ہے وہ رشتہ جو عشق، ایمان اور ادب سے بھرا ہوا تھا۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں، نماز میں، سجدے میں، دعا میں ایک دوسرے کے لیے خیر مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ کیا خوبصورت لمحہ ہے جب دونوں مل کر قرآن پڑھیں، دعا کریں اور کہیں، اے اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کی عزت کرو اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس ایک دوسرے پر احسان کرو، محبت دو، درگزر کرو، اور یوں تمہارا گھر دنیا میں بھی جنت بن جائے گا اور آخرت میں بھی تم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں ساتھ رہو گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔